الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے کی قربانی اور آپ کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک کافر کے غلام تھے، اور جب ایمان لائے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اتنی تکلیف دی جاتی تھی کہ آپ کو گرم زمین پر لیٹا کر اور باہری چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا یا تو اس حال میں مر جاؤ یا اسلام کو چھوڑ دو، لیکن ان کی آواز ایک ہی ہوتی تھی، احد احد احد، اللہ ایک ہے۔ غیر ایمان کفار مکہ اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، بہت سارے معبود بنا رکھے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں صحابہ کی آواز احد، معبود ایک ہے، معبود ایک ہے، اتنا تڑپایا جاتا تھا۔ رات میں زنجیروں میں باندھ کے کوڑے لگائے جاتے تھے، اور کوڑے لگانے والے بھی باری باری سے لگاتے، کبھی امیہ بن خلف ہے، کبھی ابو جہل ہے، کبھی کوئی اور ہے۔ کوڑے مارنے والے، سزا دینے والے اکتا جاتے تھے، اور رات میں جو زخم ہو جاتے تھے کوڑے مار کر، ان کو صبح گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، رکھا جاتا تھا کہ اس حال میں مرو یا اسلام سے پھرو۔ اس قربانی کا سلسلہ اور نتیجہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خاص مؤذن ہوئے، سفر میں، حجر میں اذان کی خدمت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سپرد رہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، تمہارا کون سا عمل ہے کہ تمہارے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اتنی قربانی۔ ایک عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ مدینے میں تھے تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو خالی دیکھنا مشکل تھا، اس لیے وہاں سے سوچا کہ ہم سفر کریں، ہجرت کریں، جہاد میں زندگی گزار لیں۔ بہت عرصے تک جہاد میں رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ بلال، یہ کیا ظلم ہے، ملنے نہیں آتے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ آئے۔ جب آئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے آپ سے اذان کی درخواست کی، اذان پڑھیے۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہو۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی
تو نبی کے زمانے کی اذان سن کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایمان ہے، آج ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، آج ہم دیندار سمجھے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ ہمیں اس لیے صحابہ کرام کی قدر کرنی چاہیے۔ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی۔ ہاں، اللہ پاک ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانیوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔